اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھتے آ رہے ہیں، ان کا ذکر کرتے آ رہے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کریں آیت نمبر 61 کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ: پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو علم آ چکا ہے، یہ ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں علی وجہ البصیرہ کہہ رہے ہیں۔ اس ساری وضاحت کے بعد بھی اگر نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت بازی کر رہے ہیں اور بحث و مناظرہ سے کنارہ کش ہونے کو تیار نہیں ہیں، تو ان کو آخری چیلنج دے دیجئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلے کر لیں۔ نجران سے نصارہ کا جو 80 افراد پر مشتمل وفد ابو حارثہ اور ابن علقمہ جیسے بڑے بڑے پادریوں کی سرکردگی میں مدینہ آیا تھا، اس سے دعوت و تبلیغ و تذکرہ و تفہیم کا معاملہ کئی دن تک چلتا رہا، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر یہ اس قدر سمجھانے پر بھی قائل نہیں ہوتے تو انہیں مباہلے کی دعوت دے دیجئے۔ ہم سب جمع ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں اور کہیں کہ اے اللہ، جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے۔ یہ مباہلہ ہے، اور یہ مباہلہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ احقاق حق ہو چکے ہیں، بات پوری واضح کر دی جائے۔ آپ کو یقین ہو کہ میرا مخاطب بات پوری طرح سمجھ گیا ہے، صرف ضد پر اڑا ہوا ہے۔ اس وقت پھر یہ مباہلہ آخری شے ہوتی ہے تاکہ حق کا حق ہونا ظاہر ہو جائے۔ اگر تو مخالف کو اپنے موقف کی صداقت کا یقین ہے تو مباہلہ کا چیلنج قبول کر لے گا، اور اگر اس کے دل میں چور ہے اور وہ جانتا ہے کہ حق بات تو یہی ہے جو واضح ہو چکی ہے، تو پھر وہ مباہلے سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ مباہلے کی دعوت سن کر وفد نجران نے مہلت مانگی کہ ہم مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ مجلس مشاورت میں ان کے بڑوں نے ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے کہا، اے گروہ نصارہ، تم یقیناً دلوں میں سمجھ چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرسل ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق انہوں نے صاف صاف فیصلہ کن باتیں کہی ہیں۔ تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، کچھ بعید نہیں یہ وہی نبی ہیں۔ بس ایک نبی سے مباہلہ و ملاعنہ کرنے کا نتیجہ کسی قوم کے حق میں یہی نکل سکتا ہے کہ ان کا کوئی چھوٹا بڑا ہلاکت یا عذاب الہی سے نہ بچے اور پیغمبر کی لعنت کا اثر نسلوں تک پہنچ کر رہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ سارے عرب سے لڑائی مول لینے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے مقابلہ چھوڑ کر سالانہ جزیہ دینا قبول کیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ اگلی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: یقیناً یہی بالکل صحیح سرگشت ہے اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔
آیت نمبر 63 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ، تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو خدا مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں آ کر اس سورہ مبارک کے نصف اول کا پہلا اور دوسرا حصہ مکمل ہو گیا، جو 31، 32 اور 34 آیت پر مشتمل ہے۔